آج کا دن کچھ زیادہ ہی جلدی شروع ہو گیا تھا۔ پہلے میں ایک رکشہ میں تھی، لیکن پھر آگے جا کر وہ رکشے والا ایک دوسرے ڈرائیور کو کہہ رہا تھا ان کو مال آف گجرانوالہ چھوڑ دینا، کیونکہ میرے پاس ایک ہی سواری رہے گی اور میں نے آگے نہیں جانا ہے۔ اس نے پھر میرا کرایہ دیا اور پھر میں نے کیا کرنا تھا، میں پھر دوسرے رکشہ میں بیٹھ گیا۔ ہماری تو مجبوری تھی، اللہ کرے جلدی سے وہ گرین بسیں جو کہتے ہیں وہ سٹارٹ ہو جائے اور ہماری مشکلات آسان ہو جائے۔ آفس کے باہر پہنچی تو یہ سین صبح کا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دھوپ بھی نرم سی لگ رہی تھی۔ آج گھر میں کچھ ڈیفرنٹ سین تھا۔ اب چھوٹی بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ان کو ڈاکٹر نے چولہے کے پاس جانے سے منع کیا تھا اور بڑی بھابھی گھر پر نہیں تھی، تو صبح میں نے چاول بنائے اور ابو جب وہ چاول لینے آئے تو مجھے کہنے لگے کہ تمہیں بھی آؤ جلدی سے، میں چھوڑ دیتا ہوں، تو اس لیے آج میں جلدی آفس پہنچ گئی تھی۔ اندر آ کے سب سے پہلے اٹینڈنس لگائی تو 9:42 ہوئے تھے۔ اس کے بعد جلدی سے جا کر لائٹس آن کی۔ آج آفس میں سب سے پہلے میں ہی آئی تھی، میں نے جلدی سے لائٹس آن کی۔ اس کے بعد پھر آج آفس میں میرا ہاف ڈے کا بھی پلان تھا اور میں نے پھر ابو کو کہا کہ آپ مجھے لینے آ جائیے گا، ہم نے بھابھی کے گھر ان کی امی کے چلسمے پر جانا تھا۔ ابو جلدی سے آ گئے تھے۔ ابو بائک سٹینڈ سے اپنی بائک لے رہے تھے، تو میں نے یہ پیانی سی کلپ بنا لیا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارا یہ مال آف گجرانوالہ کتنا خوبصورت ہے اور یہیں پہ ہمارا آفس ہے۔ میں نے یہ سارا کلپ کیا، اچانک دیکھا تو موسم کا موڈ چینج ہو گیا۔ میں آگے جب چچر والی کے پاس پہنچی تو وہاں پہ بارش ہو رہی تھی۔ ابو کہنے لگے کہ ہم یہاں پہ کہیں رک جاتے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم لوگ بھیگ جائیں۔ یہی تو اللہ کی قدرت ہے کہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دھوپ دکھائی اور اسی طرح دوسری جگہ پہ پہنچے تو بارش ہو رہی تھی۔ پھر ہم ایک پیٹرول پمپ پر رک گئے، بارش بہت تیز تھی۔ سوچا کہ چلو بارش رکتی ہے تو نکلتے ہیں، لیکن میں نے ابو سے کہا کہ ابو اگر ہم چلتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ پھر ابو نے میری بات مانی اور ہم اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں بارش ہوتی رہی، میں نے کچھ اچھی ویڈیوز بنائی، کچھ چیزیں نوٹ کی۔ اس کے بعد دن تھوڑا اور لمبا ہو گیا تھا، لیکن موومنٹ میں کچھ نہ کچھ تھا، گھر، آفس، رشتہ داری، موسم اور تھوڑا سا سکون بھی۔ آج کا دن تھوڑا سمپل ہی تھا۔ پھر ہم ان کے ایریے کے پاس گئے، وہاں پہ جب ہم نے دیکھا تو بچے کرکٹ بھی کھیل رہے تھے، موسم ہلکا ہلکا سا ٹھنڈا تھا۔ ہم نے دیکھا تو کافی جگہ پہ جا کر بارش ہوئی تھی، یعنی کہ ساتھ ہی اس کے دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا کہ ایک جگہ پہ بارش نہیں اور ایک جگہ پہ بارش ہو رہی تھی۔ آج فرائیڈے تھا، اس وجہ سے بچے جو تھے لڑکے، وہ مختلف جگہوں پہ گراؤنڈز پہ آ کے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ابو نے مجھے کہا کہ میری جمعے کی نماز جو ہے وہ جاری ہے، جلدی جلدی پہنچے۔ ہم جلدی سے مسجد کی طرف گئے اور پھر ابو نے نماز جمعہ ادا کی اور میں نے چلسمہ میں شرکت کی۔ راستے میں ابو نے 5 درجن کیلے بھی لے لیے تھے، بھائی کی کال آئی تھی ضرورت کے لیے گھر کے لیے، تو ہم نے نماز کے بعد خرید لیے۔ پھر ہم نے ختم میں شامل ہوئے اور کچھ دیر بیٹھ کر پھر ہم اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ آج کا دن کافی بیزی تھا، صبح سے لے کر رات تک ایک جگہ رکنا نہیں تھا، لیکن اس بھاگ دور میں زندگی کی اصل لمحے چھپے ہوئے ہیں، فیملی، ذمہ داری اور تھوڑا وقت اپنوں کو دینا۔ پھر ہم نندی پور نہر کے قریب پہنچے، دونوں باپ بیٹی، ایک ٹھنڈا سا موسم اور ہلکا سا سکون۔ میں نے ابو وہاں باتیں کی، گوسپ کی، بہت اچھی، اور آج کا دن یہ لمحہ پیارے سب سے زیادہ ہمیں پیارے تھے۔ ابو میرے سب سے اچھے دوست بن گئے ہیں۔ فانی کے جانے کے بعد میری کوئی بھی بات جو ہے میں ابو کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اس طرح جیسے ابو میری چھوٹی سہیلی ہیں۔ یہی تو رشتہ ہے میرا سب سے قریب، مجھے جو لگتا ہے۔ پھر میں نے ابو کو کہا کہ آج ہم سبزی منڈی چلتے ہیں اور وہاں سے سبزی لیتے ہیں۔ ابو نے کہا نہیں، جمعہ بازار لگنا ہے، بہت زیادہ رش ہونا ہے، یہ بچوں کا اسکول ہے جہاں پہ بچے اسکول آتے ہیں۔ پھر ہم نے وہاں سے سبزی لی، سبزی لے کر میں گھر پہنچی تو میں کھانا بنانے لگ گئی۔ میں کھانا بنا رہی تھی تو میں بیٹھی ہوئی تو امی مجھے بار بار کبھی تم اس طرح کرو، پھر میں امی سے پوچھ کر ہی ویسے سب کچھ کرتی ہوں۔ میں بیٹھی ہوئی تو میں نے امی کو کہا امی جائیں آپ جا کر دیکھیں سالن صحیح بن رہا ہے۔ یہ میری امی ہے، یہ بیچاری اسی طرح سہارے کے ساتھ چلتی ہیں، ان کو بیمار ہوئے 18 سال ہو گئے ہیں۔ ان کا چہرہ دیکھ کر سکون ملتا ہے، ان کو ہر دفعہ
پوچھ پوچھ کر کام کرنا مجھے بھی خوشی دیتا ہے۔ میں نے ساری کوکنگ امی سے ہی سیکھی ہے، اور وہ بھی تب جب امی بیمار ہوئی تھی۔ پھر میں گھر کی طرف روانہ ہوئی، بچوں کو کھانا کھلایا، اور آج پلان تھا بچوں کو چیزپ پر لے کر جانے کا۔ پھر میں بچوں کو لے کر چیزپ آ گئی تھی۔ یہاں پہ بہت خوبصورت ڈیکوریشن پیس پڑے ہوئے تھے جس کی میں نے ویڈیو بنائی۔ میں نے اشل سے پوچھا اگر آپ نے لینے ہیں تو مجھے بتاؤ، تو وہ مجھے کہنے لگی نہیں ماما میں بڑی ہو گئی ہوں۔ موسیٰ کو اس طرح ٹوکری میں بیٹھنے کا ہی شوق ہے زیادہ۔ گروسری کرتے ہوئے موسیٰ اس طرح بیٹھا ہوا تھا۔ پھر ہم اپنی لائن میں کھڑے ہوئے تھے اور میں نے ویڈیو بنائی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں کتنا زیادہ رش تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ بچوں کے منہ سے جو بات نکلتی ہے فوراً اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ جب ہم نے گروسری خرید لی تو ہم باہر نکلے تو کافی زیادہ رش تھا، کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ ہم تقریباً 9 بجے گھر سے نکلے تھے اور جب ہم جانے لگے تو تقریباً 10:30 کا ٹائم تھا۔ پھر میں نے بچوں کو لیا، بچوں کو لے کر میں جانے لگی اور رات کے تقریباً 11 بج گئے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ یار مجھے اب کسی چیز سے ڈر ہی نہیں لگتا ہے، میں کتنی نڈر سی ہو گئی ہوں۔ لڑکیاں 9 بجے کے بعد باہر نکلنے سے ڈرتی ہیں، ہر ایک ماحول نہیں صحیح، کسی کو نہیں نکالو، بچوں کو نہ نکالو، اور میں اکیلی بچوں کو لے کر نکلی ہوئی ہوں اس امید کے ساتھ کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ مجھے واقعی کسی چیز کا ڈر نہیں رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہر ٹائم میرے ساتھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ کوئی کچھ کہے گا تو میں خود ہی اس کو جواب دے لوں گی۔ اسی طرح میرا یہ دن گزر گا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں۔